اس کہانی کا عنوان ہے دوغلا۔ میرے پاس ایک عجیب الخلقت جانور ہے، آدھا بلی آدھا بھیڑ کا بچہ۔ یہ میرے باپ کا ترکہ ہے، لیکن یہ میرے ہی سامنے بڑا ہے۔ پہلے یہ بلی کم اور بھیڑ زیادہ لگتا تھا، اب یہ دونوں میں برابر برابر بٹا ہوا ہے۔ اس کا سر اور پنجے بلی کی طرح ہیں اور جسامت اور بناوٹ بھیڑ جیسی۔ آنکھیں اس نے دونوں سے لی ہیں جو وحشت زدہ اور رنگ بدلتی رہتی ہیں، بال بھی جو نرم اور بہت گھنے ہیں، اور چال ڈھال بھی جس میں قلانچی بھرنا اور دبک کر چلنا دونوں شامل ہیں۔ دھوپ میں یہ کھڑکی کی چوکھٹ پر گٹھڑی بنا چرمرا کر رہتا ہے۔ باہر میدان میں یہ باولا سا بھاگتا پھرتا ہے اور بڑی مشکل سے پکڑ میں آتا ہے۔ یہ بلیوں سے بھڑکتا ہے اور بھیڑ کے بچوں پر حملہ کرنے چلتا ہے۔ چاندنی راتوں میں اسے کھپریلوں پر گھومنا بہت پسند ہے۔ یہ بلی کی بولی نہیں بول پاتا اور چوہوں سے گھن کھاتا ہے۔ مرغیوں کے دڑبے کے پاس یہ گھنٹوں ہاتھ لگائے بیٹھا رہ سکتا ہے، لیکن ابھی تک اس نے دوسروں کی جان لینے کے موقع کو ہاتھ سے نکل جانے دیا ہے۔ میں اس کو دودھ دیتا ہوں۔ یہ غذا اسے سب سے زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اپنے درندوں کے سے دانتوں کے درمیان سے دودھ کے لمبے لمبے گھونٹ بھرتا ہے۔ قدرتی بات ہے کہ یہ بچوں کے لیے بڑے تماشے کی چیز ہے۔ اتوار کی صبح کا وقت ان ملاقاتیوں کے لیے مخصوص ہے۔ میں اس ننھے جانور کو اپنے گھٹنوں پر لے کر بیٹھ جاتا اور پڑوس کے سارے بچے مجھے گھیر لیتے ہیں۔ پھر عجیب ترین سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کا کوئی بھی انسان جواب نہیں دے سکتا۔ ایسا جانور صرف ایک ہی کیوں ہے؟ یہ جانور دنیا بھر میں میرے ہی پاس کیوں ہے؟ کسی اور کے پاس کیوں نہیں ہے؟ کیا ایسا کوئی جانور اس سے پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ اور اگر یہ مر گیا تو کیا ہوگا؟ اکیلے اس کا دل تو نہیں گھبراتا؟ اس کے بچے کیوں نہیں ہیں؟ یہ کیا کہلاتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں کبھی جواب دینے کی تکلیف نہیں کرتا، بلکہ کوئی مزید وضاحت کیے بغیر اپنے مال کی نمائش پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ کبھی کبھی بچے اپنے ساتھ بلیاں بھی لے آتے ہیں۔ ایک بار تو وہ بھیڑ کے بچے اٹھا لائے، لیکن ان کی امید کے برخلاف جانوروں میں باہمی شناسائی کے کوئی آثار نہیں پائے گئے۔ وہ چپ چاپ ایک دوسرے کو حیوانی آنکھوں سے دیکھتے رہے، اور ظاہر ہے انہوں نے ایک دوسرے کے وجود کو ایک خدا ساز حقیقت کی طرح تسلیم کر لیا۔ میرے گھٹنوں پر بیٹھ کر اس جانور کو نہ ڈر لگتا ہے اور نہ کسی کے پیچھے دوڑنے کی ہوس ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ مزہ اس کو مجھ سے چمٹنے ہی میں آتا ہے۔ یہ ہمارے گھرانے کا، جس نے اس کی پرورش کی، وفادار ہے، لیکن یہ کسی خاص وابستگی کی علامت نہیں، بلکہ یہ ایک ایسے جانور کی سچی جبلت ہے جس کے سوتیلے رشتہ دار تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن سگا شاید کوئی نہیں۔ لہٰذا جو تحفظ اس کو ہمارے یہاں نصیب ہے، اسے یہ اپنے حق میں برکت سمجھتا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب یہ مجھے چاروں طرف سے سونگھتا پھرتا ہے اور میری ٹانگوں میں گول مول ہو کر پڑتا ہے، اور پھر کسی طرح مجھے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا۔ بھیڑ اور بلی ہونے پر قناعت کرنے کے بجائے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتا بننے پر تلا ہوا ہے۔ ایک بار، جیسا کہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، میں کچھ کاروباری دشواریوں اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل میں بری طرح الجھ گیا اور میں نے ہر چیز کو ترجیح دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اسی کیفیت میں اپنے کمرے کے اندر جھولا کرسی میں پڑا ہوا تھا۔ جانور میرے گھٹنوں پر تھا۔ میری نظر نیچے پڑی تو دیکھا کہ اس کی مونچھ کے لمبے لمبے بالوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ یہ میرے آنسو تھے یا جانور کے آنسو تھے؟ کیا بھیڑ کی روح والی اس بلی کے دل میں انسانی جذبات تھے؟ مجھے اپنے باپ سے زیادہ میراث نہیں ملی، لیکن یہ ترکہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اس میں دونوں جانوروں کا اضطراب ہے، بلی کا بھی اور بھیڑ کا بھی۔ گو خود یہ جانور ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی کھال اس کے جسم پر تنگی کرتی معلوم ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ آرام کرسی پر چھلانگ مار کر میرے پاس آ جاتا ہے، اپنی اگلی ٹانگیں میرے کندھے پر ٹیک دیتا ہے اور اپنی تھوتنی میرے کان سے لگا دیتا ہے۔ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، اور سچ مچ یہ اس کے بعد اپنا سر گھماتا ہے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی بات نے کیا اثر کیا ہے مجھ پر نظریں جما دیتا ہے، اور اس کی خاطر سے
میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کی بات سمجھ گیا اور سر ہلا دیتا ہوں. تب یہ فرش پر کود پڑتا ہے اور خوشی سے ناچنے لگتا ہے. قصائی کا چھرا شاید اس جانور کو چھٹکارا دلا دے، لیکن میں اس کو اس سے محروم رکھوں گا، اس لیے کہ یہ میرا ورثہ ہے. اس کو انتظار کرنا ہوگا حتیٰ کہ اس کی جان خود ہی اس کے جسم سے نکل جائے. حالانکہ یہ کبھی کبھی مجھ کو انسان کی سی ہوشیار آنکھوں سے گھورنے لگتا ہے جو مجھے وہ کام کر ڈالنے کے لیے للکارتی ہے جس کے بارے میں ہم دونوں سوچ رہے ہیں.